اور کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں تقابل کر رہا ہوں، لیکن دوسرے کو لاجواب کرنے کے لیے اگر یہ سوال سامنے اٹھ گیا ہے، اس کی مثال قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مکالمہ ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ تو سورج کو نکالنا مغرب کی طرف سے، تو کیا وہ نکال سکتا تھا؟ بے ہرگز شک۔ نہیں۔ تو پھر ان کو کہنے کا کیا معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ قطعاً نہیں؟ آپ کو خبر تھی کہ یہ ابھی جو ہے نا اس کی ہوا نکل جانی ہے، ابھی یہ فبوہت الذی کفر۔ تو یہ اگر کسی کو اس حد تک یقین ہو اور دلیل اتنی پختہ ہو اور دوسرے کو وہاں پہ لاجواب کرنے کے لیے، اور تقابل تو قطعی نہیں ہے، لیکن فریق مخالف کو ننگا کرنے یعنی علمی اعتبار سے ننگا کرنے کے لیے، اور اس کی جو دلیل ہے جو اس نے ایک مکڑی کا جالا بنایا ہوا ہے اس کو توڑنے کے لیے میرے خیال میں اچھے انداز میں اور اچھے پیرائے میں جو بے نقاب کرنے کے لیے پھر اس انداز میں گفتگو کی جاتی ہے اور علماء کرتے ہیں۔ لیکن شاہ جی اس کے اندر نا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو مرزا قادیانی نے اپنی کتب میں یہ لکھا ہوتا نا کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح نہ ہونا، وہ جو پیشن گوئی اس نے کی تھی وہ غلط ثابت ہوئی ہے، پھر تو یہ وہ اجتہادی غلطی کے طور پہ اس کی غلطی کو پیش کر بھی سکتے ہیں۔ وہ تو کہتا ہے پیشن گوئی پوری ہوئی ہے، تو یہ اس حساب سے بھی یہ چیز فتن نہیں، کیونکہ ان کو پکڑنا ہی ادھر ہے۔ اس نے دو باتیں لکھی ہیں، ایک حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا عذاب کی بات کرنا، اور دوسرا یہ صلح حدیبیہ۔ یہ دو باتیں آپ پڑھیں گے اور اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہے۔ السلام علیکم۔ حالانکہ السلام حضرت علیکم۔ یونس علیہ السلام علیکم۔ شاہ صاحب ایک بات خیال رکھیے گا کہ جب ہم سوال کرتے ہیں نا تو مرزائیت کو سائڈ پر رکھ کر ہمیں جواب دیجیے گا۔ مرزائیت جواب دینے کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں۔ ہمارا سوال جب اپنے علماء سے ہوتا ہے نا تو مرزائیت کو سائڈ پر رکھ دیتے ہیں سوال پر۔ اگر اس میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی مرزائیت کا عوام ہے تو اس کے جواب ہمارے پاس ہیں۔ میں نے جو سوال کیا نا وہ اپنے علماء سے اس لیے کیا کہ کیا علماء میں بھی ایسی کوئی بات پائی جاتی ہے یا صرف یہ قادیانی افتراء ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ کیا یہ میرا سوال کہ سوال ہے۔ میں نے آپ کا سوال نہیں، میں بعد میں میرا آپ کا سوال سوال یہ تھا کہ یہ جو مرزائیوں نے لکھا ہے کہ اجتہادی غلطی ہے یہ صلح حدیبیہ کا سفر، کیا علماء میں بھی ایسی کوئی بات پائی جاتی ہے یا یہ صرف قادیانی افتراء ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر کسی عالم دین کے یہاں بھی غلط فہمی ہو تو بخاری کا متن جب سامنے ہے تو ان کے یہاں بھی غلط فہمی کو درست کرنا چاہیے، میرا یہ۔ اور یہ بات میں نے یہاں ٹک ٹاک پر بھی ٹی وی چینلز پر بھی متعدد مرتبہ کہی ہے کہ یہاں خطا کا کوئی پہلو نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت یقین میں تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اب دیکھیں نا ہر بات کی حکمت ہے۔ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال و جواب نہ کرتے تو یہ عقدہ بھی نہیں کھلنا تھا۔ ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح شدت کے ساتھ سوال کرنا، اور اس سوال سے امت کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ اے عمر اس سال تو کسی نے کہا ہی نہیں۔ جب اس سال نہیں کہا تو لازمی بات ہے کہ اس سال تو عمرہ ہونا نہیں تھا۔ یہ ہے اس کا جواب۔ دیکھیں وہ تو میں نے بڑا سیدھا سا معاملہ، اس میں تو اتنی لمبی جھول ہی نہیں ہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے عمرے کے لیے جانا تھا، دارالعرب میں جانا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کام ہم نے وہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ یہ سارا اس کا تسلسل ہے، یہ سفر اسی کا تسلسل تھا، اسی کا طریقہ کار تھا کہ یہ اس طرح ہونا ہے، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں ہے۔ یہ سفر نہ ہوتا اگلے سال ہوتا تب بھی یہی صورتحال سامنے پیش آ جاتی، اس سے اگلے سال چلا جاتا۔ اجتہادی غلطی والی جس میں بات ہی کوئی نہیں ہے کہ نبی کریم نے کوئی اجتہاد کیا تھا، نہیں، نبی کریم کی حکمت عملی تھی یہ۔ جی بالکل یہی یہ جواب، حکمت عملی تھی، اجتہاد نہیں تھا، حکمت عملی تھی۔ جی بالکل صحیح۔ یہ حکمت عملی تھی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، آپ دارالعرب جانا ہے، مخالف کے گھر جا کر یہ فعل ہم نے کرنا ہے، اس کی حکمت عملی تھی کہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ پتہ نہیں اس وقت زبردست آپ نے بات سنا کی ہے، شاہ صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ یہ ایک سنا ہے یا نہیں سنا، پولیٹیکل موو میں تھی۔ یہی ہاں یہی بات شاہ یہی صاحب نے اس سے کہہ پہلے کی ہے نہیں نہیں میں بھائی؟ نہیں سن سکا تھا، میں نہیں سن سکا تھا، ہاں اسی لیے میں وہی نے کہہ رہا کی۔ ہوں کہ شاہ صاحب نے یہ سب سے پہلی بات ہی یہ کی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی
کہہ لیں کہ پولیٹیکل اور یہ مطلب اسٹیٹس مین شپ ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بہت بڑی اسٹیٹس مین شپ ہے، مثال ایسی ملتی نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات شاہ صاحب نے اس سے پہلے یہی بتایا ہے کہ آج کل کے دور کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کسی نے اگر کسی مخالف سے اپنا بل پاس کروانا ہوتا ہے، وہ پہلے باری میں نہیں ہوتا، پہلے آپ ایک چیز پیش کرتے ہیں، پھر آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ ایک اتنی بڑی عرب کی طاقت کو نیگوشیشن ٹیبل پر ہی لے آئیں جو کہ آپ کو اس سے پہلے حقیر سمجھتے تھے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے اس کو فتح کہا ہے۔ اور دوسرا شاہ صاحب آپ وضاحت دوبارہ کر دیں اپنے نقطے کی، جی جو آپ میں نے پولیٹیکل بالکل موو اور وہ کہا گزارش تھا۔ کروں گا کہ ہاں ہاں بالکل، یہ اگر احرام باندھے ان کو پریشرائز کیا گیا اور ایک یہ یعنی جنگی کہہ لیں یا سیاسی اسٹریٹجی تھی، اس حکمت عملی کے تحت وہ مجبور ہو گئے اگلے سال عمرہ کے لیے کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے لیے، وہ مجبور ہو گئے۔ اگر اس سال یہ اسٹریٹجی نہ اختیار کی جاتی تو ان پر تو کوئی اخلاقی پریشر ہی نہیں ہونا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لیڈرشپ ہے، یا ہمارے پیرزادہ امداد حسین صاحب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قیادت ہے اس کے 23 آپ کے 23 سالہ جو زندگی ہے، جو اعلان نبوت کے بعد، تو 23 کوالٹیز انہوں نے بیان کی ہیں۔ اس میں مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمانا ہوتا تھا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمانا ہوتا تو جو کفار تھے یا جو منافق تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور اس طرف سے سفر کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسری طرف سفر فرماتے، دوسری طرف سے کر کے دوسرے راستے سے پھر واپس مڑا کرتے تھے۔ یہ جو حکمت عملی ہے، یہ دانش ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک باب ہے۔ تو اس حوالے سے وہ حکمت عملی تھی، اور قطعاً یہ نہیں تھا کہ اس سال عمرہ ہونا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ فرمانا بخاری شریف میں کہ اے عمر، میں نے کیا کہا تھا کہ اس سال عمرہ ہوگا؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا ہے عمر بتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سال عمرہ ہوگا؟ کہا حضور نے تو نہیں فرمایا۔ یہ اس کا واضح جواب ہے، نہ خطا ہے نہ غلطی ہے نہ کوئی ایسا معاملہ ہے، وہ کلیئرٹی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت یونس علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ عذاب آئے گا، تو پھر نہیں آیا۔ تو قرآن کے متن میں ایسا نہیں ہے، سورہ یونس پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ اگر اللہ کے پیارے نبی گارنٹیڈ کوئی بات کر دیتے ہیں یقینی حالت میں، تو یہ تو پھر لوگ تو پھر مذاق بنائیں گے نا کہ یہ کہا تھا پھر پورا نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا نبی تو اللہ کے ارشاد کے مطابق ہی بولتے ہیں۔ کہ آپ لوگ جاری رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔ نہیں بھائی، کوئی اس میں مزید ایڈیشن بات نہیں نہیں، میں نے تو ویسے اپنے علماء کے بارے پوچھنا تھا، تو وہاں بھی ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ شاہ صاحب نے کلیئر کر دیا، بس بات ختم ہے۔ مرزائیوں کے لیے جواب ہمارے پاس 101 ہیں، ان کی ہمیں ٹینشن ہی کبھی نہیں ہوئی۔ استاد محترم وہ موجود ہیں آپ؟ ان کا گھر ان کے لیے کافی ہے۔ استاد محترم موجود ہیں؟ استاد محترم نکل گئے ہیں کہ موجود ہیں؟ میرا خیال ہے نماز وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ ہاں نماز کے لیے چلے گئے ہیں، چلیں نو پرابلم۔ آج وہ انہوں نے ہمیں آج ماشاءاللہ جو پڑھ کے بتایا تھا نا، جی 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 شاہ صاحب جی بولیے آپ، فرمائیں۔ میں بولیے آپ۔ آپ کی بات کو آپ سے بھی وہی سوال کرتے ہیں جو آپ کے آنے سے پہلے ہم پیر اسکانی صاحب سے کر رہے تھے۔ یہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہمارے خلیفہ وقت بھائی نے لائے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امانت جو تھی وہ آسمانوں کو، زمینوں کو اور پہاڑوں کو دینی کا پوچھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور انسان جو تھا اس نے فوراً اقرار کر دیا۔ تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے شاہ صاحب؟ مطلب اس میں کوئی سوال کریں؟ ذاتی امانت بات کے انسان، اوپر سوال ہو رہا ہے کہ یہ امانت سے کیا مراد ہے؟ یہ جو شاہ جی امانت آیت ہے، سمجھائیں، کیونکہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ آپ نے یہ مطالعہ اس کے تازہ کیا ہوا ہے، میں سنتا ہوں تازہ جو ابھی تک آپ نے سنا ہے وہ بتائیے، پھر اس کے بعد نہیں، وہ تو میں نے تو سوال کیا تھا کیونکہ میں اس کی چلیں تفسیر ٹھیک کے ہے ٹھیک اوپر ہے، انٹرسٹڈ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ میں ٹھیک ہے شاہ صاحب ٹھیک میں ہے، کوئی نہیں مزید کوئی نہیں۔ سنانے ہی لگا تھا۔ پیر صاحب اصل میں پڑھ رہے تھے تفسیر ابن کثیر عربی میں سے، آپ کدھر سے اور پڑھ رہے ہیں فیصل بھائی؟ آپ کدھر سے پڑھنے لگے ہیں؟
اردو پڑھنے لگا ہوں بھائی، اسی کی اردو جو نہیں پیر وہی صاحب نے میں وہی بتایا بتا نا۔ رہا ہوں کہ آپ کون سی کتاب سے تفسیر ابن کثیر پڑھنے لگے تفسیر ہیں؟ ابن کثیر کی ہے، ہاں جی، تفسیر ابن ہاں کثیر میں اسی کہتا ہوں آیت۔ پوری عبارت ہی پڑھیں، پوری عبارت پڑھیں چلے پوری تفسیر سن ابن لیں، کثیر چلے سے۔ پوری سن لیں، پیر صاحب نے چلیں کیونکہ اس میں سے ایک تبحث لیے تھے، میں ساری پیج پڑھ لیتا ہوں، اچھا ہے نہیں سن نہیں، لیتے ہیں ساری آپ پورا پڑھیں، پھر اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ جی جی پیش چلا۔ کریں۔ سیدنا ابن عباس کا بیان ہے کہ امانت سے مراد یہاں اطاعت ہے۔ اسے آدم علیہ السلام پر پیش کرنے کے لیے پہلے زمین اور آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا گیا، لیکن وہ بار امانت نہ اٹھا سکے اور اپنی مجبوری اور معذوری کا اظہار کیا۔ جناب باری نے اسے اب آدم علیہ السلام پر پیش کیا کہ یہ سب تو انکار کر رہے ہیں، تم کہو۔ آپ نے پوچھا اللہ اس میں کیا بات ہے؟ فرمایا اگر بجا لاؤ گے تو ثواب پاؤ گے اور برائی کی سزا سے بچو گے۔ فرمایا میں تیار ہوں، یعنی کہ حضرت آدم نے فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ امانت سے مراد فرائض ہیں۔ وہ پیر صاحب پہلا پیراگراف جو تھا نا اطاعت والا، وہ شاید چھوڑ کے دوسرے سے انہوں نے، کیونکہ پیر صاحب نے یہاں سے شروع کیا تھا نا۔ امانت سے مراد فرائض ہیں جو دوسروں پر جو پیش کیا تھا، یہ بطور حکم کے نہ تھا بلکہ جواب طلب کیا گیا تھا، تو ان کا انکار اور اظہار مجبوری گناہ نہ تھا، بلکہ اس میں ایک قسم کی تعظیم تھی کہ باوجود پوری طاقت کے اللہ کے خوف سے تھرتھرا اٹھے گی کہ کہیں پوری ادائیگی نہ ہو سکے اور مارے نہ جائیں۔ لیکن انسان جو کہ بھولا تھا، اس نے اس بار امانت کو خوشی خوشی اٹھا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ عصر کے قریب یہ امانت اٹھائی تھی اور مغرب سے پہلے ہی خطا سرزد ہو گئی۔ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ عورت کی پاک دامنی بھی اللہ کی امانت ہے، اور قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دین، فرائض، حدود سب اللہ کی امانت ہے۔ دین، فرائض اور حدود سب اللہ کی امانت ہیں۔ جنابت کا غسل بھی بقول بعض امانت ہے۔ زید بن اسلام فرماتے ہیں 3 چیزیں اللہ کی امانت ہیں: غسل جنابت، روزہ اور نماز۔ مطلب کہ یہ چیزیں سب کی سب امانت میں داخل ہیں۔ تمام احکامات بجا لائیں، تمام ممنوعات سے پرہیز کرنے کا انسان مکلف ہے۔ جو بجا لائے گا ثواب پائے گا، جہاں گناہ کرے گا سزا پائے گا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں خیال کرو آسمان باوجود اس پختگی، زینت اور نیک فرشتوں کا مسکن ہونے کے اللہ کی امانت برداشت نہ کر سکا۔ جب اس نے یہ معلوم کر لیا کہ بجا آوری اگر نہ ہوئی تو عذاب ہوگا، اس کے بعد ان سب نے انکار کیا۔ زمین صلاحیت کے باوجود اور سختی کی لمبائی اور چوڑائی کے ڈر گئی اور اپنی عاجزی ظاہر کرنے لگی۔ پہاڑ باوجود اپنی بلندی اور طاقت اور سختی کے اس سے کانپ گئے اور اپنی لاچارگی ظاہر کرنے لگے۔ مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے آسمانوں نے جواب دیا، کہا یوں تو ہم متی ہیں، جس طرح میں نے عرض کی تھی نا، وہ تو آلریڈی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یوں تو ہم متی ہیں لیکن ہمارے بس کی یہ بات نہیں، کیونکہ عدم بجا آوری کی صورت میں بہت بڑا خطرہ ہے۔ پھر زمین سے کہا گیا کہ اگر پوری اتری تو فضل و کرم سے نواز دوں گا، لیکن اس نے کہا یوں تو ہر تابع فرمان ہوں، جو فرمایا جائے عمل کروں، لیکن میری وسعت سے تو یہ باہر ہے۔ پھر پہاڑوں سے کہا گیا، انہوں نے بھی جواب دیا نافرمانی تو ہم کرنے کے نہیں، لیکن امانت ڈال دی جائے تو اٹھا لیں گے، لیکن یہ بس کی بات نہیں، ہمیں معاف فرمایا جائے۔ پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا، انہوں نے کہا اے اللہ اگر پورا اتروں تو کیا ملے گا؟ فرمایا بڑی بزرگی ہوگی، جنت ملے گی، رحم و کرم ہوگا، اگر اطاعت نہ کی، نافرمانی کی تو پھر سخت سزا ہوگی، آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یا اللہ منظور ہے۔ مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان نے کہا میں نے ستاروں کو جگہ دی، فرشتوں کو اٹھا لیا، لیکن یہ نہیں اٹھا سکوں گا، یہ تو فرائض کا بوجھ ہے جس کی مجھ میں طاقت نہیں۔ زمین نے کہا مجھ میں تو نے درخت بوئے، دریا جاری کیے، لوگوں کو بسایا، لیکن یہ امانت میرے بس کی نہیں، میں فرض کی پابند ہوں، ثواب کی امید پر عذاب کے احتمال کو نہیں اٹھا سکتی۔ پہاڑوں نے بھی یہی کہا، لیکن انسان نے لپک کر اسے اٹھا لیا۔
بعض روایات میں ہے 3 دن تک وہ گریہ زری کرتے رہے اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے رہے، لیکن انسان نے اسے اپنے ذمہ لے لیا۔ اللہ نے فرمایا اب سن، اگر تو نیک نیت رہا تو میری اعانت ہمیشہ تیرے شامل حال رہے گی۔ تیری آنکھوں پر میں 2 پلکیں کر دیتا ہوں کہ میری ناراضگی کی چیزوں سے تو انہیں بند کر لے۔ میں تیرے زبان پر 2 ہونٹ بنا دیتا ہوں کہ جب وہ مرضی کے خلاف بولنا چاہے تو اسے بند کر لے۔ تیری شرمگاہ کی حفاظت کے لیے میں لباس اتارتا ہوں کہ میری مرضی کے خلاف تو اسے نہ کھولے۔ زمین اور آسمان نے ثواب و عذاب سے انکار کر دیا اور فرمانہ برداری میں ہی مسخر رہے، لیکن انسانوں نے اسے اٹھا لیا۔ یہ ایک بالکل غریب مرفوع حدیث ہے کہ امانت اور وفا انسانوں اور نبیوں کی معرفت نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کا کلام ان کی زبانوں میں اترا، نبیوں کی سنتوں نے انہوں نے ہر بلائی معلوم کر لی، ہر شخص نیکی بدی کو جان گیا۔ یاد رکھو سب سے پہلے لوگوں میں امانت داری تھی، پھر وفا اور عہد کی نگہبانی اور ذمہ داری کو پورا کرنا تھا۔ امانت داری کے دھندلے سے نشان لوگوں کے دلوں پر رہ گئے۔ کتابیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، عالم عمل کرتے ہیں، جاہل جانتے ہیں لیکن انجان بنتے ہیں۔ اب یہ امانت وفا مجھ تک اور میری امت تک پہنچی ہے۔ یاد رکھو اللہ اسی کو ہلاک کرتا ہے جو اپنے آپ کو ہلاک کر لے۔ اسے چھوڑ کر غفلت میں پڑ جاؤ۔ لوگ ہوشیار رہو، اپنے آپ پہ نظر رکھو، شیطانی وسوسوں سے بچو۔ اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو لائے گا جنت میں جائے گا۔ 5 وقت کی نمازیں، آگے اب ان کی تفصیلیں انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں ان سارے فرائض کی، پھر آگے جا کے اور بھی ہیں، وہ کہتے ہیں تو میں پڑھتا جاتا ہوں، لیکن اب یہ سارے اب فرائض کا اس میں سارا بیان ہے۔ وہ چیزیں کیا وہی پڑھ ہیں رہے ہیں فیصل بھائی؟ یہ استاد محترم یہی جو قوال جو نیچے لکھے ہوئے تھے ابن کثیر نے، وہی پڑھ رہا ہوں قول ہاں سارے کے ہاں سارے۔ ہاں، ٹھیک ٹھیک۔ وہ آپ نے عربی میں پڑھے تھے نا، آپ نے وہ عبارتیں پورا ٹپ پڑھیں کر کے پورا پڑھی تھی۔ پڑھیں۔ میں نے کہا سارا ایک ہی پیج کے اندر جتنے وہ اقوال ہیں وہ سارے دوستوں فیصل کے ساتھ بھائی شیئر کر دیں۔ ٹھیک فیصل ٹھیک، بھائی فیصل بھائی بلا توقف پورا پڑھیں پلیز، پورا پڑھیں۔ پڑھ لیجئے پڑھ لیجئے۔ ختم ہو گیا، اب یہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آگے دوسرے علماء کرام کے اس میں البانی کا قول آ گیا، اس کے نیچے پھر فیصل بھائی، اور جی فیصل بھائی روح کا کوئی تذکرہ نہیں پڑھا ابھی آپ نے؟ میں انہوں تو نے ابھی نہیں کیا استاد محترم، وہ میں نہیں انشاءاللہ دوبارہ بیان سنوں گا اور اس کا حوالہ انشاءاللہ لے کے آؤں گا کہ انہوں نے روح کا نہیں، حوالہ کہاں سے لیا۔ وہ قول میں نے سنا ہوا ہے، جی میں وہ اس کا وہ تو حوالہ میں بھی انہوں نے دیا تھا، مجھے غلط یاد تھا کہ تفسیر ابن کثیر ہے، لیکن انہوں نے کو حوالہ دیا ہوا ہے اس روح کا، وہ میں انشاءاللہ نکال کے سنا ہے، لاؤں گا۔ میں کہتا ہوں میں نے سنا ہے، یہ بات سنی ہے لیکن یاد نہیں آ رہا۔ بہرحال وہی ہے نا استاد محترم، یہاں پر بھی ساری بات سے ہمیں یہی آ رہا ہے کہ اللہ نے یہ جو اختیار دیا ہے نا انسان کو کہ بھئی اگر ہاں اچھا کام کرو گے تو ثواب ملے گا، اور اگر میرے فرائض جو میری حدود جو میں نے قائم کی ہیں ان کے اوپر چلو گے تو ثواب ملے گا، اور اگر ان کی خلاف ورزی کرو گے تو عذاب پاؤ گے۔ ہاں جی، اس سے ساری چیزوں نے معذوری ظاہر کر دی ہے کہ ہم مسخر ہی اچھے ہیں، ہمیں اختیار نہیں چاہیے، جبکہ انسان نے فٹافٹ اس چیز کا کر لیا۔ عصر سے پہلے انہوں نے حامی بھری اور مغرب سے پہلے خطا ہو گئی۔ جی جی ٹھیک، بہت اعلیٰ۔ جی محترم عامر بھائی غصہ کر کے چلے گئے، ہم ان کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ واپس کر لیں ان چکری کو انوائٹ، ہم تو صرف ملک چاہتے تھے صاحب، کہ ہو جائے کیا کہا آپ نے عامر صاحب کو؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر اجازت ہو تو میں یہ استاد محترم سے یہ پوری بات کر لوں، میں نے آپ کو آواز دی تھی، وہ ساتھ پہ کوئی ہاں نہیں، اس میں ہے کچھ نہیں نا فیصل بھائی، جو میں نے کہا ہے وہ وہی باتیں ہیں، بس اس کو دورا کے اس کو کیا کرنا ہے میرے بھائی بتائیے۔ ہاں وہ پیر استاد محترم آپ کیونکہ تھے نہیں، ہم آپ کو واضح دے رہے تھے، ہم نے کہا آپ کی غیر موجودگی میں اردو ساری پڑھ لیں ایک دفعہ، اور تو ہاں کوئی ٹھیک ایسی ہے، بات ٹھیک، نہیں، آپ سے اختلاف تو نہیں کر رہے۔ کوئی بھائی اختلاف بھی ہو تو اس میں کیا ہے بھائی، کوئی چیز آپ نے دیکھی ہے پڑھی ہے آپ وہ بتا رہے ہیں، اختلاف والی بات بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خیر ہے، پیر کچھ بھی صاحب نہیں ہے۔ نور علی نور، قرآن فہمی کر رہے ہیں، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں نور اس سے علی اور نور، اچھا کام ہاں نور کیا ہے علی نور، بتائیں؟ جی تو نہیں وہ کچھ بھی نہیں، سارے بیٹھے تھے چپ کر کے، تو کچھ بھی نہیں، انہوں نے کہا، فیصل بھائی نے کہا میں تفسیر ابن کثیر ہے میرے سامنے، جی میں نے جی کہا پوری عبارت پڑھیں تاکہ اچھا بھائی جو دیکھیے سننے والے میری ہیں بات ان سنیں کو نہ، پتہ لگ یہ جائے۔ بات تمام باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ بات سب اچھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ فیصل بھائی کو کہیے کہ وہ مناظرہ جو کیا ہے اس کا کیا بنا،
शाह साहब को कहेंगे, शाह साहब भी कर लेंगे। मैंने सोचा मैं कर लूँ मुनाजरा अगर शाह साहब, जी जी, साहब अगर मुनाजरा शाह साहब इजाजत दें। कौन सा सर मैं मुनाजरा? कई दफा आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ अभी कि ये अपना मुनाजरा नहीं है। नईम अवान साहब हैं, चले गए नईम अवान साहब? अवान साहब तो नजर नहीं आ रहे। अच्छा, चले गए, ठीक है। जी शाह साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। किससे मुनाजरा किससे रखा है आपने? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अगर इजाजत देंगे तो हम कर लेते हैं सारे। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले आप कीजिए, उसके बाद मैं कर लेता हूँ, बाद में अच्छा, नहीं, बाकी हमारे दोस्त। पहले जो सूरह आज़ाब की आपने आयत मुक़द्दसा है ना, उसमें मैं थोड़ा सा ये अर्ज करूंगा जी कि उसके साथ ये 72 के साथ 73 साथ जरूर मिलाया करें। कौन उसकी सी आयत आगे बताएं? कुरान सूरह अहज़ाब की जो 72 माशाल्लाह खलीफा शाह साहब साहब, ने बहुत पढ़ी, जबरदस्त, जी जी शाह साहब आगे प्लीज। आगे साथ जब तक वो मजमून मुकम्मल तब होगा। आगे कुरान ने इल्लत बयान के लिए युअज़्ज़िबुल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात जी जी वल मुशरिकीन वल मुशरिकात जी व जी, यतूबुल्लाहु अलल मुमिनीन वल हाँ मुमिनात हाँ वो बात है। वकानल्लाहु गफ़ार। जी ये मजमून इसका आगे लाम जो तालील के लिए ना, रीजन सबब क्या है, जी जी क्यों ये, तो वो आगे जरूर मजमून साथ इसके मुत्तसिल जी है। जी। नहीं, असल में शायद जब नजफी साहब ने किसी ने इसी आयत के बारे में शाह जी पूछा तो बयान उतनी बात करें, की। शाह साहब जी बयान कर लें, शाह साहब बयान कर दे, मैं जी सुनना कर लेंगे। चाहता हूँ अब प्लीज। पहले पीर जायद साहब की बात सुन लेगा, हाँ, जी मेरी बात अस्कानी वो साहब। बाद में, पहले वो आप बयान कीजिए कुरान की आयत। थोड़े परे उसको, ये पहले काम की बात करें। हाँ, जाहिद हसानी वो भाई, नहीं नहीं आपकी नहीं नहीं, इजाजत है। वो कुरान तो सबसे पहले, लेकिन वो बेहतरीन बात है और वो बहुत अच्छी बात है। वो क्या नाम है, एक कुंडा हमें मिला हुआ है बहुत ज़बरदस्त कामयाबी का। जी शाह साहब वो बयान कीजिए, मैं फिर अपनी बात कर लेता हूँ। वो ये है ना, ताकि अल्लाह ताला मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अजाब दे। और ये अमानत का जो पेश किया गया, तो उसमें लाजमी बात है अहले ईमान भी हैं और उलाई का कल अनआम बल हुम अदल भी है। जी और फिर ये देखिए कि इंसान को ये शर्फ कि लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम लक़द कर्रमना बनी आदम। और यहाँ पर इमाम गजाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मखलूक जो है वो अगर देखें तो तीन तरह की हैं। जो जानवर हैं उनमें शहवत तो है, लेकिन उनमें उस तरह की अक्ल नहीं है, अक्ल सलीम नहीं है। इस तरह फरिश्ते जो हैं वो, उनके यहाँ ख्वाहिश नहीं है, उनके यहाँ फ़कत जो अल्लाह पाक फरमाएगा फरिश्तों ने वही करना है। लेकिन इंसान वो है कि जिसके अंदर दोनों क़ुव्वतें हैं, शहवानी क़ुव्वत भी है और अक्ल और खिरत का चिराग भी जलाया गया है, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। तो यही सबब है कि इम्तिहान जो है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो ये इम्तिहान है कि अगर अल्लाह के अहकामात और कलाम इलाही के ताबे होकर तुम ज़िंदगी बसर करोगे और लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इसको अपनी मंजिल बना के करोगे तो तुम्हारा बड़ा ऊंचा मकाम हो जाएगा। और अगर तुम इस रास्ते को छोड़ जाओगे और इस से इन्हिराफ करोगे तो फिर वो जानवरों से भी बदतर हो जाओगे। तो ये आगे लियुअज़्ज़िबल्लाहु, कौन है जो अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत, तब तक किसी की मोहब्बत का पता भी नहीं चलता। अगर कोई मर्द और औरत दो और जंगल में हो और बीवी कहे जी मैं तो किसी और मर्द की तरफ देखती ही नहीं है, कोई और है ही नहीं। तो अब जब इंसान के अंदर एक अट्रैक्शन रखी गई है कि वो अट्रैक्शन होने के बावजूद वो अल्लाह ताला के अहकामात के अंदर रहते हुए ज़िंदगी बसर करता है, तो अल्लाह ताला को ऐसा इंसान चाहिए। ये आगे साथ जो आयत है ना, फिर आगे फरमाया वयतूब अल्लाहु अलल मोमिनीन। अल्लाह ताला जो है वो तवज्जो फरमाता है, नजर करम फरमाता है, मतवज्जे होता है अहले ईमान की तरफ और उनकी तौबा भी कबूल फरमाता है। वकान अल्लाह गफूर रहीमा। और अहले ईमान के लिए फिर अल्लाह पाक ने ये इज्जत और मकाम उनको अता किया। ये मेरा अर्ज़ है। मजीद अगर आप हजरात इसमें इजाफा फरमाना चाहें तो बात। नहीं माशाल्लाह इस पर ज़बरदस्त, बहुत बहुत खूबसूरत, इस पर बल्कि बहुत ज़बरदस्त। इसमें अच्छा हमें किया आपने अगली आयत की तरफ हमें मुतवज्जो करा दिया, बहुत शुक्रिया। जी मोहतरम, आपकी बात पूरी हो गई शाह साहब? शाह साहब कहाँ चले कॉल गए? आ गई है पीर साहब, उनकी कॉल आ गई है। पीर साहब मैं खुद ही ना अच्छा, उनको वाकया रूदात बता दूं, क्योंकि वाकया तो मेरा है ना, तो मुझे बताना थोड़ा भी मुझे बोलने चाहिए। दीजिए।
हैं? बोलने दो, मुझे भी बोलने क्योंकि दीजिए ना मैं भाई। चाहता नहीं हूँ कि आप रुदात बयान करें और उसमें कोई ऐसी बात हो जहन्नमी बन जाए जाए, जो क़यामत जहन्नमी के बन दिन जाओ, आपको उसका हिसाब देना पड़े। जहन्नमी बन जाओ। हाँ, मुझे आप मेरे नहीं खैर नहीं, ख्वाह, मैं मैं जानता हिसाब हूँ, की बात कर रहा हूँ लेकिन भाई साहब, ऐसी बात हिसाब नहीं। नहीं होना आपका, हिसाब नहीं नहीं होना मैं आपका, सही हो बताएं। जाए, हो जाएगा, हो जाएगा, वो सबका होना आपका है भी ना, होगा ना भाई। मेरा भी होना है, आपका भी हाँ, होना है, शाह साहब का भी होना है, जी सबका जी, होना है, हिसाब तो सबका होना है ना। सबका होना है। तो जी जी, मैं नहीं चाहता कि मेरे तो उस्ताद के लिए कोई ऐसा वो कोई मेरा जहन्नमी बन जाए, उस्ताद रुदात के अंदर बात कह दे जो वो हिसाब पे जहन्नमी देना बन पड़ जाए, जाए। जहन्नमी बन जाए। हाँ, तो मेरा भी यही ख्याल है कि आपकी तरफ से भी ऐसी कोई बात ना हो कि आपको भी लेने के देने पड़ जाएं, जिस तरह साहब अभी मुझे तो 10 दिन हो गए हैं, मेरी 10 लफ्ज बताएं जो मैंने बोला हो, बताएं। मैं बिल्कुल, आपने नहीं बोला, किसने कहा आपने 7 जज़ाकल्लाह लफ्ज बोले? जज़ाकल्लाह, दुआ मांगे सारा साल ऐसे ही रहे। आमीन आमीन। अच्छा, शाह साहब आएंगे नहीं तो रह इंशाल्लाह फिर सकता, नहीं रह बात सकता, हम रखेंगे बहुत दुआएं कर चुके हैं। जी। अच्छा, आमिर नज़ीर साहब का वो नंबर क्या है, कोई उसको भेजे ना आमिर नज़ीर साहब को आने के लिए। हाँ उस्ताद मोहतरम, जी आपको बहुत सबसे जरूरी बात बतानी थी। कल भी मैं आपको अर्ज कर रहा था, आप कादियानियों के पीछे चल पड़ते हैं। अच्छा, आपने कल मुझे पूछा था कि वो लाइव क्यों आपकी बंद हुई थी। हाँ हाँ हाँ, बताइए। जी, मैं आपको अर्ज की थी उस्ताद मोहतरम, आपसे बल्कि मैंने अर्ज नहीं की थी, आपसे मैंने कन्फर्म के लिए पूछा था। हाँ, आप वो जो वीडियो दिखा रहे थे वो यूट्यूब से दिखा रहे थे ना उस्ताद मोहतरम? ना, मेरे टिकटॉक पास की थी वो? मेरे पास खुद सेव है। हाँ वो आपके पास सेव तो है, लेकिन जी वो जी, यूट्यूब के ऊपर से आपने रिकॉर्ड की हुई है ना? नहीं मालूम कहाँ से मैंने ली है, ये तो मुझे नहीं मालूम, याद नहीं, कोई अच्छा पुरानी है, ठीक है, जरूर ये या टिकटॉक यूट्यूब की से लिया पॉलिसी होगा। है। टिकटॉक की एक जी जी, पॉलिसी है कि आपको यूट्यूब की कोई वीडियो आप अपने कैमरे पे नहीं दिखा सकते। हाँ 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 उसके लिए वो हाँ, आपको कॉपीराइट की भी कोई वार्निंग भी देते हैं, और कई चीजें ऐसी होती हैं उस्ताद मोहतरम जो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, टिकटॉक के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है वो हाँ डिजिटल फाइल कॉपीराइट। अगर हम वो हाँ अपने हाँ, कैमरे से दिखा रहे हो ना, तो वो हाँ, हमें वार्निंग का मैसेज भेजता है एक। अच्छा, अगर वो पहले हमें मैसेज भेजता है, फिर एक मैसेज भेजता है, फिर दूसरा मैसेज भेजता है, फिर तीसरा मैसेज भेजता है। अगर हम वो चीज बंद ना करें ना, हम्म तो फिर वो हमारी लाइव बंद कर देता है। आपको भी मेरा गुमान है कि हम्म आप शायद अवे थे या आप स्क्रीन नहीं देख रहे थे, उन्होंने आपको वो अलर्टें भेजी हैं टिकटॉक ने हम्म कि बंद करो तुम वायलेशन कर रहे हो, बंद करो तुम वायलेशन कर रहे हो। हम्म लेकिन आपने शायद उनकी तरफ तवज्जो नहीं की, तो हम्म, उन्होंने आपकी लाइव बंद कर दी। हाँ और वो जो आप कह रहे थे कि एक दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए क्यों बंद हुई, तो जो हम्म सबसे पहली वायलेशन होती है ना उस्ताद मोहतरम, हम्म आपने अभी पहली वायलेशन कर दी है टिकटॉक की दुनिया में, आपको मुबारक हो। हम्म तो वो जो पहली वायलेशन होती है ना, पहली खिलाफ वर्जी, उसके हम्म, ऊपर वो एक दिन की ही सजा होती है और वो उसी दिन खत्म ही हो जाती है। क्योंकि हाँ आप किसी और मुल्क में रहते हैं, हाँ चाइना का सर्वर किसी और मुल्क में है, वो आपको सजा लिखता तो है एक दिन की, लेकिन वो हाँ जैसे ही वो तारीख चेंज होती है, किसी जिस मुल्क में आप होते हैं वहां पे तारीख चेंज होती है, तो वो हाँ सजा भी समझो खत्म समझी जाती है। तो वो हाँ हाँ सजा आपको मिली थी एक दिन की, लेकिन जैसे ही वो तारीख खत्म हुई ना, 13 तारीख 12 तारीख जिसका भी उसमें डेट उसने लिखी हुई है, वो जैसे ही वो तारीख खत्म हुई आप वापस लाइव आपकी चल पड़ी। हाँ हाँ लेकिन वो बात भाई, इतनी लंबी, गई आप इतनी इसीलिए थी आप उस्ताद मोहतरम कि आप वो वीडियो जो प्ले कर रहे थे ना कैमरे के ऊपर, उसके ऊपर जी, वायलेशन थी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, हो गई, मुकम्मल हो गई भाईजान। बस बड़ी इतनी चीज। हिम्मत है भाई फैसल हाँ, भाई की, बहुत बहुत हिम्मत है। बेहतरीन बात बता दी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये तो मैं समझ गया। अब मुझे ये बता दीजिए कि आपने शुरू में ये बात कही थी कि आप तो कादियानियों के पीछे चलते हैं, आपने बताया वो, उसको इसमें डालने की क्या ज़रूरत थी? मैं उस वक्त आपको बताना चाह रहा था, आपने कहा मुझे आपकी बात पे इतबार नहीं है, और आपने किसी और से वो सुनना शुरू कर दिया, वो जो यहाँ पर बैठे हुए थे। मैंने कहा चले आप उसकी बात पर करें इतबार। मैंने तो कल भी आपको यही चीज बताने की कोशिश की थी। नहीं, मैंने आपसे ये इस सवाल के बारे में पूछा था? जी आपने कल पूछा था उस्ताद मोहतरम कि नहीं नहीं ये नहीं मेरी नहीं, लाइफ ये क्यों बात बंद जो हुई मैंने थी। आपसे की थी कि आप पे भरोसा नहीं, क्या इस बारे में पूछा था? जी जी, आपने इसी के लिए कहा था कि तुमसे मैंने आपको कहा मैं आपको बता दूं ये वार्निंग क्यों आ रही है, आपने कहा तुम पर मुझे भरोसा नहीं। हाँ, नहीं मुझे यार, जहाँ तक वो याद है दूसरी बात थी। वो आम बात दूसरी। जी, आप बता दीजिए, आमिर मैं भाई मुझे की तो, और उसकी, हाँ, क्या बात है, ज़रा बता दीजिए वो भाईजान। बात आमिर भाई और मौलवी के दरमियान जो हुई थी ना झड़प, उस पे बात थी। हाँ 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 जब वो, हाँ, हाँ याद है अब आपको सुना। कल की बात? अगर मैं बता देता आप कहते ना 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 ना। भाई मैं यहाँ पूछ रहा था
کہ کیا بات ہوئی ہے مولوی صاحب نے یہاں پر. میں تھوڑا سا بزی تھا, کسی شادی میں تھا, میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب تھوڑے سے غصے میں ہیں. میں نے یہاں ساتھیوں سے پوچھا کہ بھئی کیا بات تھی, کوئی جھگڑا ہو گیا تھا, کیا ہوا تھا؟ تو آپ نے کہا میں بتاؤں گا. میں نے کہا مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے, یہ کیونکہ پیر آپ صاحب، کو پیر صاحب، سن میں لیجئے کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں بتاؤں گا. میں اجازت لیتا ہوں کہ میں بتا سکتا ہاں ہوں. ہاں ہاں آپ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک اجازت دیتے تو میں نہیں بتاتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے, آپ نے کہا میں بتاؤں گا. میں نے کہا مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں. وجہ کیونکہ آپ سارا ملبہ ڈال دیں گے, کیونکہ وہ قادیانی ہے, سارا ملبہ ڈال دیں گے. اس بات کا مجھے خطرہ تھا, اس لیے میں نے کہا کہ آپ مت بتائیے. نہ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ٹک ٹک کے جو ہوا وہ مت بتائیے, تو یہ میں نے کہا نہیں تھا. چلے بہرحال آپ کو میں انشاءاللہ ابھی آپ نے آج دوبارہ یہ اللہ کے حکم سے ابھی دیکھنا, آپ یہ دوبارہ ریپیٹ کریں گے. کوئی موقع آیا نا جس پہ میں نے سوال کیا استاد جی میں بتا سکتا ہوں, تو آپ پھر کہیں گے کہ نہیں تم نہ بتاؤ. کیا بات ہے. اس میں دو رائے نہیں, آپ بڑے اچھے آدمی ہیں فیصل بھائی, بہت ہی محترم میں آپ. صحابہ کی سنت پہ ہوں, مسلمانوں کے لیے رحم دل جی اور جی کفار کے لیے شدت والا استاد محترم. پیر مسلمان اسکانی تو بھائی، جو مرضی پیر کرتے رہتے اسکانی ہیں. بھائی اور جی بھائی, فیصل بھائی، معافی مل سکتی ہے؟ مطلب آپ لوگوں کو نہیں ملے گی. ہم رات کو کریں گے خدا استاد کا محترم یہ واسطہ مسئلے یار، ہم بس یار کر دو آپ یار، لوگ کریں اتنی گے لمبی خلیفہ بخت چھوٹی بھائی. سی. میں سمجھتا سنیں ہوں کہ سنیں پیر اسکانی خلیفہ بھائی، بخت بھائی سنیں. آپ کو بھی اور فیصل کو بھی نا، دونوں کو نا پکڑ رائی کے کا پہاڑ بنانے کا ایوارڈ ملنا چاہیے. رائی کا اچھا پہاڑ سنیں بنانا نا, آپ کو. آپ اف لوگ سنیں یار, اللہ میری اکبر. بات تو سنیں. مجھے وہ چھوٹی خلیفہ سی بخت گل نو 3 گھنٹے کا دن کے مضمون وقت نا, لکھنا پڑ گیا یار. تو اسی میں لگتا ہے فیصل دن کے معاشرتی علوم میں وقت آپ کے نمبر آتے ہوں گے 100 میں سے ہاں 150, کیونکہ آپ الحمدللہ ساتھ میں میں نا نے بھائی 200 ہر شیٹیں بات اور لگا ہمیشہ دیتے ہی ہوں گے. بھائی ایک بات پلس, سنیے, بات اللہ سنیے. اکبر. اے آپ کو پلس, غصہ آ رہا ہمیشہ ہے, ہی اے پلس. آپ کو غصہ آ رہا ہے, چلے میں ملک صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, تسلی سے سن لیجئے. بہت آسان طریقہ ہے, کفر, شرک, فتنہ سب کو ختم کرنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے. آپ لوگ اس پہ عمل کرنا چاہتے نہیں, سوچتے بھی نہیں. میں ملک صاحب سے پوچھتا ہوں. ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت ہے بھائی؟ میں کہتا ہوں اللہ کا بہت ہی شکر ہے. الحمدللہ. اچھا بھائی, بہت اچھا جو ہے ایک فارمولہ سامنے آیا ہے, اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو یہ تمام جتنی بھی جو ہے خباثت ہے, جو بھی فتنہ ہے, قادیانی, یہ سارے ختم ہو جائیں. کیا وہ طریقہ ہم نہ اپنا لیں؟ بڑا ایزی بھی ہے. ہاں جی بالکل ضرور. محترم یہاں پہ عصر کا ٹائم ہو گیا, بھاگنا نہ, لائیو نہ بند کرنا. میں نے واپس آ کے آپ سے بہت امپورٹنٹ والا پوچھنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ابھی فیصل صاحب تو جا رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ کمرہ ہو بند, آپ اکیلے ہوں, اے سی آپ نے چلایا ہوا ہے, لائٹ ویٹیں بند کی ہیں. اب آپ اپنے تصور میں تمام قادیانیوں سے مباہلہ کی دعا کر لیں کہ یہ اللہ, ہم تو سچے ہیں, مسلمان ہیں, یہ قادیانی ہوئے تو جو ہے مرتد ہیں, اسلام سے خارج ہیں. میں مباہلہ کرتا ہوں کہ ان کو تباہ کیا جائے اور مجھے سچا جو ہے دنیا کے سامنے دکھا دیا جائے. تو اللہ ایسے ہی کریں گے, تمام قادیانی جو ہے وہ پس جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے, زمین میں دس جائیں گے, جو بھی ہے. تو ہم لوگ سچے ہو جائیں گے. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے, یہ خام ہم لوگ جو ہے مناظرے کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. اگر یہ ہم مباہلہ کر رہے ہیں تنہا اپنے ہی کمرے میں بیٹھ کر اے سی میں, یہ کیسا ہے؟ آسان طریقہ نہیں ہے؟ بہت اچھا طریقہ ہے. ہاں, یہ فیصل صاحب نے خیر سے کیا 2004 میں. 20 سال ہونے کیوں ہیں. اب فیصل صاحب انتظار کر رہے کہ میں تو سچا ہوں, وہ مر جائے گا, مر جائے گا, وہ مر جائے گا. ایک سے کیا بھئی, میں تو کہتا ہوں آپ ہر آدمی تمام کے لیے کرو. میں ایک سے کرنا نہیں چاہتا, میں سب کے کرنا چاہتا ہوں. لیکن مجھے اجازت چاہیے شاہ صاحب سے. پہلے شاہ صاحب کر لیں, اس کے بعد میں کر لیتا ہوں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہاں آسان طریقہ جو ان سے نا, لیس ہاں اماؤنٹ آف ایفرٹ, جس میں تمہاری ماشاء زیادہ اللہ. کوشش نہ لگے, وہ ہاں, طریقہ ٹھیک رہتا ہے دین میں, یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. نہ ٹوٹے. بڑا بہترین میرے خیال میں. خلیفہ صاحب دیکھا, میرے جو ہے وہ کلیہ قاعدے پہ خوش ہوئے. ملک صاحب آپ بتائیے, آپ خوش ہوتے ہیں نہیں؟ نہیں، اگر یہ لاجک ہوتی تو پھر میرا خیال ہے کہ انبیاء کو اتنی مشکلیں نہ اٹھانی پڑتی بھئی جتنی ہم انہوں حق نے پر ہیں, اٹھائی ہیں. بھئی ہم حق پر ہیں نا. ہاں ظاہر ہے کہ اب دیکھیں یہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اتنی بڑی نشانیاں دی ہیں, جی وہ ان کو قائل کرنے کے لیے دی ہیں, نہ کہ ان کو مارنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں جو فیصل بھائی نے اس دن بھی بات کی تھی. میں نے اسی لیے نا
اس دن بھی میرے سے انہوں نے کامنٹس مانگے تھے، لیکن میں نے خاموشی اختیار اس لیے کی تھی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ میرے نزدیک تو بالکل ٹھیک نہیں تھا. اچھا یہی تو بات ہے، میں ایسا ان ہو سے نہیں کر سکتا. رہا ہوں لیکن وہ منوانے پہ تلے ہوئے ہیں. کیا کرے بھائی جان، آگے سے کہتے ہیں آپ بھائی جان یہ کیا کر رہے ہو. نہیں میں مناظر کے ابھی 2020 میں وہ بیمار تھا، وہ پوائزن ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا. یہ کیوں جو ہے اپنے جو ہے ہنسی اڑاتے ہیں لوگوں کے سامنے. یہی میرے کہنے کا مقصد ہے بھائی. لیکن فیصل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے. چیمہ صاحب آپ اوپر آئیے نا بھائی، آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ اوپر نہ آئیں؟ اوپر آئیے. اور عامر رضی صاحب کا ان کو بلائیے بھائی. چیمہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام پیر صاحب. بھائی کیا خیریت ہے؟ جی اللہ کا کرم پیر صاحب. میں وہ طریقہ سن رہا تھا، میں کہی تو بڑا زبردست طریقہ ہے، صفحہ ہستی سے قادیانیت ختم ہو جائے گی اس طرح. ختم، زیرو ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل. اور ایک اور آسان طریقہ بتا دیا گیا ہے فیصل صاحب نے، وہ یہ ہے اگر کہیں پر کوئی مسئلہ ہو جائے، مثال کے طور پر قتل ہوا، اب قتل ہو گیا، قادیانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے قتل کیا گیا ہمارے لوگوں کو کیونکہ وہ ایک تعصب ہے، مسلمانوں نے قتل کیے. وہاں پر فیصل صاحب کے کوئی دوست ہیں مسلمان کلمہ گو، وہ کہتا ہے نہیں ایسے نہیں، بلکہ وہاں پر رشتے کا مسئلہ تھا. اب فیصل صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یقین کروں گا ایسا ہی ہوا ہوگا، ایسا ہی ہوا ہوگا. جب کلمہ گو بھائی کہہ رہا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. جی میں نے کہا کوئی پروف کہ نا بھائی جب کلمہ گو بھائی کہہ رہا ہے، وہ قادیانی کے پاس اگر دلیل بھی ہے تو اس کی کیا اوقات ہے؟ قادیانی ہے نا آخر. اب یہ تو کلمہ گو ہے، اس کی بات ماننی ہوگی. کوئی بھی گندگی کہیں پر ہو، صرف ایک کلمہ گوئی بھائی کہے کہ یہ حقیقت میں یہ ہے، وہ جتنے بھی پروف پیش کیے جائیں وہ سب زیرو ہو جاتے ہیں. یہ کلیہ عقائدے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دلیل جس کے پاس ہو اسی کی بات مانی جائے گی، یا یہ کہ کلمہ گو بھائی کچھ بھی کہے وہ بات مانی جائے گی؟ جی نہیں، میرا تو پیر صاحب خیال ہے دلیل کو ہی ہم دیکھیں گے. پہنچ چلے ہم کلمہ کو بھائی کا تو چلے مذاق میں ہم کہتے ہیں، لیکن معاملہ دیکھنا پڑے گا جہاں پہ بھی دلیل یا حقائق ہوں گے، جو شواہد ہوں گے. ہاں ان کو مان لیا جائے گا. زاہد اسکانی صاحب جی السلام بھائی، علیکم. وعلیکم السلام. میں جناب فیصل صاحب کی بات سنی تھی وہ والی آپ کے پاس ہی بیٹھ کر. جی فیصل صاحب کی بات میں تھوڑی ایک اور بات بھی تھی جو آپ مس کر گئے ہیں. وہ کیا تھے بھائی جان؟ دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں آتا تو میں اپنے مسلمان بھائی کی بات مانوں گا، جب کوئی فیصلہ آ جائے گا اس کے اوپر تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ واقعی یار وہ شاید میرا مسلمان بھائی غلط سمجھا یا غلط اس نے بتایا، لیکن تب تک میں مسلمان بھائی کی بات مانوں گا، کفار کی بات نہیں مانوں گا. یہ بات تھی اصل. نہیں وہ تو کوٹنے کے بعد اس نے یہ کہا تھا نا، جب کافی میں نے کوٹا، جب حمر یہ کیا. نہیں مجھے پتا، یہ آپ کو پتا ہوگا. جب میں نے کافی کوٹا حمر کرنے کے بعد میں نے کہا فیصل بھائی، یہ بھی میں نے کہا کہ بھائی جب آپ جج کے پاس جائیں گے، جج تو کہے گا کہ ثبوت کیا ہے، وہ تو دلائل کو دیکھے گا، ثبوت کو دیکھے گا. یہ تو نہیں دیکھے گا کہ یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، کلمہ گو بھائی ہے، اس نے کہہ دیا بس اسی کی بات سچ ہوگی. وہ کہے گا ثبوت کیا ہے، اس پہ دلیل کیا ہے. اور میں نے یہ کہا اگر جج کے سامنے آپ یہ کہہ دیں گے، آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے، یا یہ کہ آپ کو کہا جائے گا کہ بھائی اپنا رستہ ناپو، وہ وہاں جہاں کوئی نظر نہ آئے وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ، تم کیسے گواہی دینے کے لیے آ گئے. اس طرح کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اب وہ کرتے 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 تھوڑا سا جو ہے وہ شاید مطمئن ہوئے، لیکن لگتا نہیں ہے وہ اپنے بات پہ ڈٹے ہی رہیں گے. کلمہ گو نے کہہ دیا بس وہی بات سچ ہے. پیر صاحب یہ جو آپ کا شاہد ہے، یہ شاید بہت بڑا شاہد ہے. بھئی ایک اصولی بات ہے، فطری بات ہے. اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے. کلمہ گو کہے، کوئی یہودی کہے، کوئی بھی کہے، ہاں ثابت ہو گیا ایک چیز، بس اسی دلیل اور فروغ کو مانا جائے گا. اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ اس پیر طرح. صاحب کو بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیر صاحب انہوں نے تو چلے بات کی ہے، ڈاکٹر ضیاء صاحب نے، ضیاء الرحمان بھائی جو ہمارے مولوی صاحب ہیں، اور ادھر سے قادیانیت کی طرف سے ناصر صاحب ہیں،
وہ بھی ان کی طرف سے علم کا سمندر، بہتا ہوا سمندر ہے جو تھمتا ہی نہیں ہے. دونوں بھائیوں نے مل کے ایک دوسرے کے اوپر مبالغہ کیا ہے اور دعا مانگی ہے، اب دعا کچھ بھی کہہ لیں، کہ ایک سال اچھا کے اندر اندر ہمیں کچھ ہو جائے یا ہم مر جائیں یا جو بھی ہمارے اوپر آفت آنی ہے، ایک سال کے اندر میں سچا ہوں، میں کلمہ اور رسول کی قسم اٹھاتا ہوں کہ ہم مسلمان سچے ہیں. وہ کہتا ہے میں کلمہ قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں کہ ہم قادیانی سچے ہیں. یا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا کر رہے ہو یار؟ یہ آپ کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہو؟ اگر ایک سال کے اندر اندر ضیاء بھائی کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو کیا مسلمان ضیاء جھوٹے. بھائی قادیانی بن جائیں گے؟ سمجھ جائیں، مان لیں گے قادیانی سچے ہیں، ہمارا دین جھوٹا ہے. وہ کون ہے؟ ناصر تو کون ہے؟ بس یار ناصر صاحب ان کے ہیں ایک صرف ناصر لکھا ہوتا ہے وہ NASIR. کویت سے آتے ہیں، جو کویت سے آتے ہیں میرے خیال میں. اچھا اس نے تو مباہلہ کیا ہے ضیاء صاحب سے؟ جی دونوں نے لائیو براڈ پہ مباہلہ کیا، کوئی 2 ہفتے ہو گئے ہیں غالباً، ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں. اچھا تاریخ اور نوٹ کر مزے کی لیجیے. بات ہے کافی دن ہو گئے ناصر صاحب نظر بھی نہیں آئے. مرے تو نہیں کہیں؟ اللہ معاف کر، اللہ ان کو زندگی دے. میری تو دعا ہے بھائی، نہیں اللہ نہیں، آپ کو آتے زندگی ہیں دے. جی آتے ہیں نظر کبھی کبھی. آتے آتے ہیں. وہ میرے خیال میں وہ روحانی کوئی مسئلہ ہوگا. وہ پیر اگر صاحب میں مجھے یہ بتائیں، یہ ہم کیا شو کر رہے ہیں؟ ہم کیا مذاق بنوا رہے ہیں اسلام کا؟ دونوں طرف سے مذاق ہی بن رہا ہے یار، یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ پپو بھائی آسان طریقہ ہے. انہوں نے لائف انشورنس لے لی. میں نے کیلنڈر میں ان کا نوٹ جو فرسٹ اینیورسری پہ ہم ریمائنڈ کروائیں گے. تو وہ آپ ڈیٹ تو لکھ لیجئے، اگر اللہ نے زندگی دے دی ایک تو مرنا ہی پڑے گا. جی جی ہاں ڈیٹ نوٹ کر لی بھی. میں ادھر آپ کو دیکھ کے بتا بھی دیتا ہوں. میں نے وہ ویڈیو شیئر کی اسی دن. ہاں تو بھائی جان بولیے نہیں، یہ 2024 ہے اور آج جو ہے وہ کون سا جون ہی میں کیا تھا نا بھائی؟ جی بھائی جون سے پہلے. میں نے ابھی جون سے چیک کیا. پہلے. جی پیر صاحب، جی بالکل جون میں ہی کیا تھا، بالکل ایسا ہی ہے. 3 جون کو پیر صاحب میں ابھی آپ کو بھی فارورڈ کر دیتا ہوں. تو 1 جون پر سمجھ لیجئے، بس 1 جون، نیکسٹ 1 جون میں اگر ایک نہیں مرا تو بھائی کیا کہیں گے پھر؟ ایک کو تو مرنا یہ چاہیے. سب اگر مبالغہ کرنا ہے تو 1 سال کا ٹائم کیوں رکھا ہے بھائی؟ 1 ہفتے کا ٹائم رکھو، ہمیں بھی پتا چلے. میرے خیال میں انہوں نے اپنے تک ہی رکھا ہے ہاں کہ میرا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ میرا ٹھیک ہے. 10 وہ دن کا کہتا ہے کیوں یہ نہیں میرا رکھتے؟ عقیدہ ٹھیک ہے. 10 دن کا ہفتے کا کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں عقیدہ عید بھائی، سے پہلے عید سے پہلے وہی یا نا، عید کے دن. عقیدہ تو ٹھیک ہے راجپوت بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے اپنے ضیاء بھائی کو، اللہ ان کی زندگی لمبی کرے، 1 سال کے اندر کچھ ہو جائے، تو کیا ان کے گھر والے سمجھ لیں گے کہ اسلام جھوٹا ہے، ہمارے بچے کو کچھ ہو گیا ہے؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے روڈ پہ، اللہ نہ کرے، راستے چلتے ہوئے، لیکن ہونے کا بھی قربانی کا کوئی سنڈا ٹکر مار دے، پپو یہ بات نہیں ہے. ہونے کا قربانی کا مطلب جانور ٹکر مار دے بھاگتے بھاگتے. جی نہیں بھائی، یار بات سننا میری، قادیانیت کو کتنا پڑھا ہوا تو نے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ نہیں میں پڑھا نے تو سر پھر کچھ یہ نہیں کچھ نہیں پڑھا نا، تو اپنے شکوک و شبہات اپنے پاس رکھ. جب قادیانی ایسے کرے گا نا شکوک و شبہات ہو، تو جواب ہمارے پاس 101 ہے. یہ نہیں 85 بھائی، کتب کس لیے ہیں؟ الحمدللہ یہ 85 میرے کتب بھائی، کالے کیوں کر کے گیا سفید مرزا قادری؟ پوری ان دنیا بات کے بھی لیے. قادیانی ہو جائے نا، پوری دنیا بھی قادیانی ہو جائے نا، آپ بھی قادیانی ہو جائیں جو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، میں پھر بھی قادیانی نہیں ہوں گا الحمدللہ. میں یار مسلمان تجھے بات کی انشاءاللہ، اللہ سمجھ ہی تعالیٰ. نہیں آتی، سمجھ ہی نہیں آتی جی بات کی. تو تینوں چھڑ دے، ہماری طرح وردہ ہیں، تو کٹھا تلے پپو بھی قادیان. پپو بات بلا کیا ہے نہیں بھائی، میرے یہ اس بھائی؟ کا لوجک تو تو بلا بتائیے وجہ نا بلا وجہ بھائی. جو ہے 1 نا وہ سال میں پانی مرے میں گا بتا کیوں؟ دی 10 دن مار میں دی. کیوں نہیں مرے گا؟ نہیں نہیں بھائی. پپو تیرا نام ہونا چاہیے اپوزٹ. جی پیر اسکانی بھائی. اس پہ اختلاف اچھا ہے. یہ پپو جو ہے نا 10 وہ دن اس پہ کا اختلاف 3 ہے دن کا بھائی. کیوں مباہلہ نہیں ہوتا کہ 3 دن کے اندر مر جائے گا؟ وہی نا پیر صاحب، 1 سال کون ویٹ کرے؟ کون جیتا ہے تیری زلف کے سحر ہونے تک؟ کون جیتا ہے تیرے زلف کے 9 مہینے میں بچہ ہو جاتا ہے؟ تو یار سال 12 مہینے کیا ہو رہا ہے یار؟ یار یہ پپو، رکھو، کوئی 12 یار دن پپو رکھو. اس کو ٹائم دیا ہے ناصر بٹ کو. اور چلو ناصر 12 پتہ نہیں کیا ہفتے رکھ ناصر دو بٹ ہی ہو بھائی گیا. وہ راجپوت آگے، صاحب، 12 بھائی ہفتے. تو وہ سے اسلام میں یہ آ جائے، کیا ہو گیا یار؟ اس کا بھائی مطلب پوزیٹو اسلام، لیں آپ. بھائی یہ تو وہی اچھا بات تو اس ہوگی، نے دل میں ٹائم توبہ دیا کر کہ لے گا وہ. قادیانیت میں چلے جائیں. بھائی وہ نہیں دل میں ایسے توبہ اللہ کر یار، لے گا، ایسے دل میں پہلے توبہ کر ہوا ہے لے گا. زاہد بھائی، ایسے پہلے تاریخ میں ملتا ہے. بھائی جان بات یہ ہے کہ وہ دل میں توبہ کر لے گا تو پھر بات بنے گی نا کون سچا ہوا. بڑی طویلات ہے نا پیر پھر بھی اسکانی بڑی بھائی، یہی بات تو ہے، پپو اگر کو وہ دل سمجھا میں رہا بھی ہوں توبہ کر لے، ثواب تو مل ہاں. گیا نا. تو وہ وہاں
मोहम्मदी बेगम के बारे में और अब्दुल्ला आतम वो के बड़ा बारे में कुछ है ना, मैंने यही उन्होंने पप्पू दिल को में बता तौबा रहा कर हूँ। लिया था, तो उसको क्यों नहीं मानते हम लोग? नहीं भाई, पीर साहब की बात ठीक है, हो सकता है वो रूहानी तौर पे मर जाए, हमें जल्दी से मंजूर है। हाँ, बड़ी बातें हैं, बड़ा कुछ है कहने को, भाई लेकिन पप्पू अपनी जगह सवाल पे ये नहीं है, सही है। सवाल देखे ना भाई, जो मेरा मौकफ है ना कि पप्पू जो बात पेश कर रहा है, इससे मैंने पूछा है तूने कादियानियत को पढ़ा है, मुबाला हुआ कादियानी के साथ, वो सवाल उठाए तो उसको हम जवाब देंगे। तुमने सवाल उठाना है तो पहले दलील लानी है कि तुम्हारा ये काम इस दलील से गलत है। अच्छा, आपने वो हदीस तो सबने सुनी हुई है, मुझे बयान करने की पूरी तो मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ मेरे सामने नहीं है जी। कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलां शख्स आज हलाक हो जाएगा, तो एक सहाबी को ड्यूटी लगा दी कि उसके घर के आसपास रहना, जब ये खबर मिले तो मुझे देनी है, ठीक है। लेकिन वो फोत नहीं हुआ, उसकी अल्लाह ने ज़िंदगी बढ़ा दी, ठीक है। तो भाई अगर क़ज़िया पर आफत आनी है, अल्लाह किधर है पाक ये उस आफत हदीस को टाल ये देगा, हदीस किधर क्या है? हो गया है? ये हदीस हदीस किधर है? हदीस है नवा कट्टा और राजपूत कोई साहब नवा हदीस नहीं कट्टा नया खोलो। कट्टा, ये नया कट्टा ऐसी है। कोई ये हदीस तुसी नहीं ये है, तुसी मिर्जा साहब ऐसी हवारियां नु कोई एक हदीस बहाना दे नहीं रहे है हो। जिसके अंदर रसूलुल्लाह ने पेशन गोई की हो कि फलां मर जाएगा और वो अच्छा ना ये मरा हो। अच्छा ये सुभान साथी अल्लाह ऐसी यार, कोई हदीस नहीं है। ये साथी कौन है ऐसी जिन्होंने कोई ये बताया? हदीस किसने नहीं है किसने राजपूत बात भाई, की कोई है? नवा कट्टा ना ये खोलो। हदीस मुझे पेश करें, कौन है ये, कौन नहीं तो ये किसने माफी बात मांगे, की है? इसी वक्त ये माफी मांगे, बता जिसने भी भाईजान बात ये की पकड़ लो, है। किसने पकड़ की है लो, बात, मुसलमान भाई है या हमारे नहीं नहीं, अहमदी है? मैंने बात की है, मैंने आप दुनिया मुसलमान पकड़ लो, दुनिया पकड़ इधर लो। से उधर हो सकती है, उधर से उधर हो सकती है, लेकिन अल्लाह के नबी की बात इधर से उधर नहीं हो सकती। अच्छा भाईजान आप मुसलमान हैं या अहमदी हैं? नहीं नीचे नहीं, से मैं मुसलमान है, मुसलमान हूँ। मुसलमान है, बड़ा नहीं पक्का। फिर आपने गलत नीचे से समझ लिया ये भाईजान। बम्बास्टिक को तो उठा लेना, भाई अपना बम्बास्टिक आएगा, शोर शराबा करेगा, हम क्या नहीं बदतमीज फायदा? बंदा है करेगा, यार, नहीं जैसा कि करेगा। नहीं असलम भाईजान भाई, बदतमीज आप यार, प्लीज चाहते बदतमीज हैं बंदा है। आप चाहते हैं कि पैनल पे मौजूद लोगों की माओ बहनों को कोई गालियां दे, आप फायदा ऐसा नहीं है पसंद करेंगे? कैसर भाई, मतलब वल्ला ऐसा फायदा नहीं? नहीं है, वो अच्छा बात चलिए सीधा नहीं करेगा, हमें उससे कोई भी और नहीं अपनी उसको जाती लाने की जरूरत तकलीफ नहीं है, नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे गंद फैल अच्छे जाएगा, अंदाज गंदी में मछली गुफ्तगू को कर बिल्कुल लेनी नहीं लाना। चाहिए, अच्छा आदमी है, अच्छा, लेकिन वो मैं जज्बात में माजरत आके चाहता हूँ। नहीं जज्बात जज्बाती में नहीं आके है, वो है ही खबीस, छोड़ें उसको। आप गाली मत दो ना भाई, मतलब ये आप राजपूत उसको भाई खबीस अपने कहेंगे खबीस तो और गाली क्या नहीं राजपूत कहेगा? होती। भाई हैं, आप इनसे बात नहीं करें, भाई, उसको नहीं छोड़ें, नहीं आप नहीं बम्बास्टिक को नहीं छोड़ें, राजपूत भाई को आप बात उसको खामोशी खबीस कहेंगे, इख्तियार करें, वो तपा हुआ खामोशी आएगा इख्तियार करें, और फिर खामोशी आपको कहेगा इख्तियार बात करें, खराब हो जाएगी, प्लीज। खामोशी इख्तियार करें। हम्म देखें, जिस भाई ने भी ये बात की है ना, ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है ज़ख़ीरा हदीस में, ज़ईफ़ जी में भी जी मौजूद नहीं है, जी, ऐसी ठीक बात है? तो नहीं है, बिल्कुल। आइंदा हमने इस तो नहीं बात से एहतियात मैं कीजिएगा। रुजू करता हूँ, मैंने कोई वो एक किस्सा भी है ना इस तरह का। चले, किस्से कहानियां नहीं होते, दीन किस्से कहानियों का नाम तो नहीं है ना। ऐसी कोई बात नहीं बहुत है, भाई किस्से हमने कहानियां नहीं सुना। बहुत हैं, ऊपर देखा तो अच्छा चल, एक सुना, मिनट नीचे ठहर देखा जाएं, तो एक मिनट सुना। पप्पू भाई, एक मिनट ठहरे, ये एक मिनट चीज़ पप्पू भाई फर्क ठहरे। बनाए। इसके बरक्स सही हदीस मैं बयान करता हूँ आपको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के बारे में पेशन गोई की कि ये शख्स कुफर पे मरेगा, ठीक है। वो आपका सहाबी था, जंग लड़ रहे थे, जंग में उसको एक जख्म लगा जी जी, जिसकी वजह से उसको तकलीफ हुई बहुत ज्यादा, ये वो हदीस बर्दाश्त न है कर सका। साद बिन साल साहिली, बिल्कुल। यस यस, रसूलुल्लाह की पेशन गोई थी, वो बंदा मुसलमान था, मुसलमानों की तरफ से जिहाद करने के लिए गया हुआ था, और उसको एक जख्म लगा अपने जिस्म पर ऐसा कि वो उसे बर्दाश्त ना कर सका उसकी तकलीफ को। उसने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ा और उसके ऊपर अपने आप को फेंक के खुदकुशी कर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई पूरी हुई। ये है वो रसूल जिनके बारे में कुरान फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। ये वो नबी है। राजपूत भाई इसके बारे आपको में क्या ऐसी गलती बात लगी? करना बिल्कुल बिल्कुल गलत है। और ये जो मैंने हदीस बयान किया बिल्कुल सही हदीस है कि मुसलमान के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इसकी हलाकत इस तरह से होगी, हुई। दलील नबूवत है। बहुत शुक्रिया। भाई आपने सवाल क्या किया था, जरा दोहरा देंगे प्लीज, जरा मुझे समझ आए क्या आपको ऊपर फतवे लगे हैं। हमने ये सवाल किया था, मुबाहला करेंगे अपने कमरे में तमाम कादियानी हलाक हो जाएं, हम तो सच्चे हैं वो हलाक हो ऐसा जाएंगे। मुबाला नहीं होता, आपको मैं कई दफा अर्ज कर चुका हूँ, मुबाला ऐसे नहीं होता। मुबाला पहले कोई किसी चीज के ऊपर लोगों के आपस में कोई इख्तलाफ होगा, उस इख्तलाफ के ऊपर फिर लोग पहले बद दुआओं पे आएंगे, बद दुआओं के बाद फिर भी वो नहीं होगा तो ये होगा भी, ये काफिर और मुसलमान के दरमियान होगा। तो मुसलमान के साथ तो नहीं को किसी के साथ करता, काफिरों के साथ किया जाता है। हाँ, उस मादमे को कादियानी इसलिए नाम मैंने से अपना नाम लिख दिया है, ये तो ललकारता होगा। ना। यार पप्पू, आप मेरी बात में ना बोला करो तो अच्छा है यार। आपने कल भी बस बोलो भाई।
बीच में दखल देके पीर साहब की और मेरी बात मुखल करके गलत डाइवर्ट कर दी, और पीर साहब देखो आपकी वजह से आज भी गलत बयानी कर रहे हैं, आपका कसूर है ये। हाँ। कितनी दफा पीर साहब गलत बयानी कर रहे हैं। देखा ये अभी पप्पू भी का छुटे कसूर हुए है, पीर साहब पप्पू का कसूर है। भाई। अच्छा भाई, ये कहाँ लिखा हुआ है कि पहले में वो एक दूसरे से दुआ करते हैं कि हमें से जो झूठा है अल्लाह उसके साथ ये मामला करे, ये मामला करे। ऐसा होता है कि वो कमरे के अंदर बैठ के नहीं होता पीर साहब। अच्छा, ये तो ये आया है कि इस तरह से करना चाहिए, आप ऐसा करें। तरीका यही है जो लोग करते क्या हैं। तरीका है, मोबाइल क्या तरीका बता दीजिए ना भाई। पहले तो पीर साहब जारी बात है कि मुबाला किसी के साथ करना है, किसी के ऊपर इख्तलाफ के ऊपर ही करना है ना। किसी चीज के ऊपर आपका इख्तलाफ हो रहा है, आपने उसको दलील पेश कर दी है, वो आपकी दलील नहीं मान रहा, आपने उसको हक पेश कर पीर दिया। अस्कानी भाई, ये नीचे बोम्बास्टिक जो है ना वो गलीज बकवास कर रहे हैं, अंबिया की जात के बारे में शान शान बात नहीं कर रहा। इसको म्यूट कर दें मेहरबानी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छी बात। अच्छा बताइए, तरीका बताइए भाई। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ ना पीर साहब के, सबसे पहले तो आप अगले को दलील पेश करेंगे, हक पेश करेंगे। अगर उसको वो मानने से इनकार कर देंगे, नहीं तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, नहीं मान रहा, आपने उसको हक पेश कर दिया, तो फिर उसका आखिरी रास्ता यही है कि अल्लाह के ऊपर ये मामला छोड़ा जाए कि भाई मैं तो इस मामले में सच्चा हूँ, मैंने अपनी दलील पेश कर दिया, हक आपके सामने वाजे कर दिया, तुम फिर भी मेरी बात का इनकार कर रहे हो, तुम फिर भी मुझे झूठा कह रहे हो। अब अल्लाह सुब्हाना ताला हम दोनों के दरमियान फैसला करे। वो फिर दुआ करते हैं, उसका जो अल्टीमेट किसी के लिए आप किसी झूठे के लिए दुआ कर सकते हैं, वो तो उसकी और अपनी मौत की है ना, कि हमें से जो झूठा है अल्लाह सुब्हाना ताला उसको दूसरे की जिंदगी में उठा ले। ये कहाँ लिखा हुआ है? कितने अंबिया ने ये अमल किया, अंबिया को नहीं माना? कितने भाई को उठाएं, पीर अस्कानी भाई नजफ की कॉल अटेंड करें। ये सब जो आयत मुबाइला के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया हुआ है ना, वो नजरान के जो लोग थे आपको उनके बताया ऊपर हक वाजे कर दिया था अल्लाह के नबी ने। आपको बताया हुआ है? मैं आपसे क्या वो पूछ रहा हूँ मुबाइला ना, हुआ भी? अभी क्या मैं वो मुबाइला हुआ भी? नहीं हुआ ना पीर साहब, लेकिन मैं तो फिर? आपकी उसको उसकी तरीकाकार आपको बता रहा हूँ ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उनसे गुफ्तगू की, उनके ऊपर हक की दलील रख दी, हक वाजे कर दिया, उन्होंने फिर भी कबूल नहीं किया। फिर अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की कि इनको कहो ऐसा। लेकिन वो उन लोगों को क्योंकि मालूम था कि वो झूठे हैं, वो भागे, बल्कि उनमें से जो सरदार था, एक उनके बंदे को, उसके घोड़े को लगी ठोकर, तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई मायूब बात की। उनके उसने सरदार ने कहा ऐसी बात ना करो, तुम्हें मालूम नहीं है कि वो सच्चे हैं। तो उनको मालूम था, नजरानियों को पता लग गया था कि ये सच्चे नबी हैं जिनसे आप तुम्हारे बात बारे कर रहे में हैं, इसलिए किसको वो मालूम है भागे। सच्चे हैं आप? तुम्हारे बारे में किसको मालूम है? मेरे बारे में क्या, मेरा इससे क्या लेना देना जी? तो फिर आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा? वो भाई जो मुबाहले का तरीका है वो तो आपको बता दिया ना इस आयत के अंदर के आओ और कहाँ अल्लाह के साथ बताया, दुआ कहाँ करते हैं। बताया, कहाँ तो आप मुबाइला हुआ? सूरे आले इमरान की आयत नंबर 60 बहस कर रहे हैं। मेरी बात से उसका भाईजान, नहीं, ताल्लुक वो कहाँ अल्लाह है, और बताया? उसके लेकिन पीर रसूल साहब की बात है। जबरदस्त ये कहाँ कहाँ लिखा है कि बताया? अल्लाह और उसके रसूल का किधर हुक्म है कि अगर कोई बंदा कुफार बात ना मान रहे हो आप मुबाले करके उनको मारते जाएं? ऐसे बिला वजह बातें ना करें। ये निशानी कहाँ है अल्लाह अपने अंबिया को दिखाता है, किसने ये उनके किसने अंबिया मारा के है, शान किसने शान मारा होती है, है। किसने आप मारा है कहें मेरे कि भाई, भाई किसने मैं मारा है? आपने मुबाला आपने मसरूर के साथ आपने मसरूर कब पे मुबाइला हुज्जत पूरी की है? भाई मैं एक मिनट बताता हूँ ठहरे क्या पीर तरीका भाई, है भाई। पीर मुबाइला अस्कानी एक कैसे? मिनट ठहर आपने जाइए मेरी भाई वो आपने बताइए मेरी एक वो मिनट क्या ठहर है। बात जाइए। आपने वहाँ मेरी अपने वो बात खुद सुनी भी है हाजिर कभी हो जाओ, फैसल भाई सुनो मैंने सुनो, बात आपने सुनी पीर है साहब की आपकी, सुनी मुझे है, एक पहले बात तो मुझे बताएं। ये बता दीजिए। आपने खुद भी हाजिर हो आपने जाओ, मसरूर पे अपने कब औरतों को हुज्जत ले तमाम आओ, की? अपने अच्छा बच्चों को ले आओ। आप किसको हाँ लेकर मैं गए बता, थे? पीर साहब जब इजाजत देंगे ना फिर मैं बता देता हूँ आपको कभी आप कभी। अपने बच्चे खवातीन कब लेकर गए थे? अस्सलाम वालेकुम। मुबाइला का तो वालेकुम तरीका ये है। अस्सलाम जी। अच्छा खलीफा पीर वक्त साहब, भाई जब उस्ताद मोहतरम इजाजत देंगे ना तब मैं आपको बता दूंगा। अच्छा पीर हाँ साहब, मुझे बताओ, मुझे बताओ। नहीं अभी मुबाइला तो तो ये उन्होंने है मुझसे पूछा ना उस्ताद कि मोहतरम, अभी तो निसा बरादर आना को भी अपने को नदो बताना चाहिए निसा ना। आना व जिन निसा लोगों को आपने गलत बयानी करके जिन लोगों को आपने गलत बयानी करके एक हकीकी वाक़े को एयर कंडीशन रूम के अंदर बैठ के ख्वाब बना दिया है, उन लोगों को बताना चाहिए ना बात क्या है असल में। उन्होंने तो आपकी आप गलत आपके बयान कर रहे तंज हो। आपका आप सबूत तंज दे सुना दो है ना। ना उन्होंने, सलाम मरहबा। वाकया तो नहीं आपने उन्होंने सुना। सबूत देंगे तो वो लोग बात पीर करेंगे साहब, ना। आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। आप सबूत देने ही नहीं देते तो हम क्या करें?
تو لائیے کہاں ہے وہ آپ مباہلہ بات کب ہوا نہیں ہے کرنے دیتے تو آپ ثبوت کس طرح دینے دیں گے پیر صاحب یہ بتائیں ابھی بات کیجیے میں کیجیے بتائیں بات آپ جب پورا بات دن ہی آپ نہیں کرنے بولتے ہیں دیتے آپ فیصل اگلے کو بھائی نیچے چپ کر اتار دیتے ہیں جائیں دینا شروع کر دیتے ہیں تو اگلا ثبوت کہاں سے دے گا چپ یہ کر جاؤ یار دے فیصل دو بھائی ثبوت چپ دے کر دو جاؤ مباہلہ کا آپ طریقہ میں یہ کہہ ہے رہا ہوں آپ آپ کو خود آپ بھی بات جائیں نہیں کرنے دے رہے تو ثبوت کہاں سے دینے دیں گے یار آپ بڑا کریں آپ کسی گردی میں تھوڑا سا بیان کر دوں اگر بھائی اجازت جان ہو دیکھیں مباہلہ کا طریقہ جو قرآن مجید میں مذکور ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا تھا کہ یہ کرو کیا تھا کہ اپنے خواتین کو بلائیں گے اپنے بچوں کو بلائیں گے فیصل صاحب لے کر گئے تھے کہا کہ یہ ہیں میرے بچے حاضر ہیں کیسے مباہلہ کیا تھا بتاؤ اور وہ پھر سے مباہلے جب کی آپ بتانے دیں گے تو میں بتاؤں گا جب آپ یہی کہہ دیں گے بار بار جیسے ہی میں بھائی بولنا آپ شروع ایک کروں گا آپ کہیں گے کیسے تو پھر میں وہ کیسے مجھے کبھی اتنا بیان ہی بتا نہیں دو کر سکتا مجھے صرف اتنا آپ بتا ابھی دو میوٹ کر سکتے ہیں استاد آپ محترم اپنے یا نہیں کر بچے اور سکتے خواتین کو لے کر گئے تھے اس مباہلے میں آپ ابھی میوٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے پھر اس کا جواب آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے سر جب آپ مجھے بیان ہی نہیں کرنے دے رہے تو میں کیا میں کروں تو آپ کو کہہ رہا ہوں جب آیتیں میں صرف اللہ کے جواب نبی کے دینے لیے لگتا ہوتی ہوں ہیں تو نا آپ مجھے کاٹ دیتے ہیں آپ امت کبھی کے لیے نہیں قادیانیوں کو تو ہے نہیں اچھا کاٹتے پیر ابھی صاحب آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کبھی بولیے قادیانیوں کو تو نہیں کاٹتے ان کے لیے تو آپ کہتے ہیں سارے چپ کر جاؤ سارے چپ کر جاؤ لیکن مسلمان جب کو بات سارے ہونے لگتا ہے خاموش ہو جاؤ ہمارا کیونکہ کلمہ گوئی مسلمان کے فیصل بھائی متعلق بات آپ کر نے رہے ہیں غلط باتیں بیان کی ہوئی ہیں اس جی لیے آپ بتائیے چاہتے نہیں ہیں کہ مسلمان دنیا کو حقیقت بتائے استاد ہاں محترم مسئلہ بتائیے یہ حقیقت بتائیے ہے حقیقت آپ کا بتائیے مسئلہ یہ ہے ابھی آپ حقیقت میوٹ بتائیے کریں گے تو میں گفتگو شروع کروں گا میں میوٹ ہوں بات کیجیے میں نہیں کیونکہ میں کروں ابھی گا کر رہا ہوں ابھی ریکارڈنگ اور وہ میں چڑھانے لگا ہوں اپنی پروفائل کے اوپر اچھا تاکہ بتائیے جتنے بھی لوگ آپ کا تن سن کے گمراہ ہوئے ہیں نا ان جی کے لیے ایک قسم کی بیسیکلی ہو جائے کہ بھائی واقعہ کیا ہے چلیں اچھا سنائیے خلیفہ وقت بھائی اب ذرا غور سے سنیے گا میری بات جتنی بھی باتیں آپ کو میرے استاد نے کہی ہیں نا وہ ساری کی ساری استاد نے میرے اوپر طنز کیا ہوا ہے ایک قسم کا ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اب ذرا حقیقت سن لیں خلیفہ وقت بھائی ایک سافٹ ویئر ہے پال ٹاک آپ خود بھی ابھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ کرو چلے آپ لے جائیں آؤ آپ لے آؤ خلیفہ بھائی کیوں لے آئے دیکھا میں آپ نے لے کہا آؤ تھا نا یہ استاد محترم بات ہی نہیں کرنے دے استاد بھائی محترم میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں آپ بھائی میری ریکارڈنگ جان کیوں خراب کرنا چاہ رہے ہیں او بھائی آپ مجھے اچھا وہ چلے میں ریکارڈنگ دے دیں اپنی لائف کھولتا ہوں خلیفہ وقت بھائی ادھر آ جائیں میں آپ کو واقعہ ادھر بیان جا کر کے دیتا ہوں سمجھا استاد دیں گے محترم چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے میرے بارے میں غلط بات منسوخ کی ہوئی ہے نا وہی مشہور رہے اور اصل بات لوگوں کے سامنے نہ آئے اس لیے استاد محترم یہاں پہ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے بھائی تو جان میں آپ کو اپنی لائف پہ اپنے خواتین کو لے بغیر کر گئے تھے کٹ اپنے کیے بچوں کو بغیر لے کر گئے تھے تسلسل کے بتا دوں گا بھائی جان اپنے بچوں کو اور خواتین کو لے کر گئے تھے موبائل میں لے جانے پڑتے ہیں لے کر گئے تھے اچھا میں تھوڑا سا بیان کر دوں اگر اجازت ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وعلیکم السلام السلام عابد بھائی ایک محترم منٹ صرف ایک منٹ صرف اچھا پیر صاحب جو میری نظر میں جو موبائل ہے وہ جی تو بھائی آپ نے بیان کیا ہے میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں اگر میرے نہ ٹھیک ہوا شاید میری بھی تصحیح ہو جائے ہاں بولیں موبائل حق و باطل کی جب یعنی کہ ایک آ جاتا ہے تنازع آ جاتا ہے حق و باطل میں تو وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب دلائل پیش کر دیے جائیں ایسا ہی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے اتنا ٹھیک ہے جب دلائل پیش کر دیے جائیں اور وہ ایک کسی ممکنہ نتیجے پہ نہ پہنچے تو اس صورت میں مباحلہ ہوتا ہے اور مباحلہ دونوں کی متفقہ رضامندی سے ہوتا ہے کسی ایک بندے کے کہہ دینے سے کہ میں نے مباحلہ کر دیا وہ مباحلہ نہیں ہوتا اچھا ٹھیک وہ آگے بد دعا ہوتی ہے جی وہ آگے بد دعا ہوتی ہے جی اور دوسری بات مباحلہ یہ نہیں ہے کہ وہ مر جائے گا میں مر جاؤں گا ایسا نہیں ہے مباحلہ کیا ہو گیا سوری مباحلہ جو ہوتا ہے اس میں اللہ کا عذاب طلب کیا جاتا ہے جو جھوٹا ہو وہ بھی ڈائریکٹ یہ نہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو یا اللہ مجھے اس دنیا میں دکھا دے وہ اگلا بندہ بھی ایسا ہی کہتا ہے یہ ایسا ہی ہے نہیں ایسا نہیں ہے بھائی میں اپنی لائف کھولوں آپ تشریف لائیں گے کہ آپ نے یہیں پر بیٹھنا ہے نہیں یار کیا فیصل ہو بھائی گیا ایک منٹ ٹھہرے یار فیصل آپ بھائی برا کیا کیوں ہو گیا بنا رہے ہیں بیٹھو ایک میں منٹ کہہ ٹھہرے رہا ہوں بھائی کہ ایک آپ منٹ کو میں اس بتاؤ کو کہ جواب دے پیر دوں صاحب نے بتانے نہیں دینا نا پیر صاحب پیر صاحب بتانے ایک نہیں منٹ دیتے کیونکہ پیر ایک منٹ صاحب فیصل میرے بھائی بارے میں کافی ایک منٹ فیصل بھائی رک جائیں باتیں یار طنز میں فیصل بھائی مشہور رک کر جائیں چکے ہیں خدا کے پیر صاحب لیے نہیں چاہتے کہ آپ وہ فیصل ایکسپوز بھائی ہو رک جائیں وہ جائیں میں باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو چھوڑ دیں ادھر ہی ہم یہ آئے جی ڈسکس کر رہے ہیں اس کو کرنے دیں میں جی اس جی کو بتا دیتا ہوں آپ چھوڑ دیں اس چیز کو ہم بعد میں سن لیں گے جی جی یہ جو بات کی ہے نہیں یہ نجف آباد پھر
ये सुन एक लीजिए ये बात आयत बता है दें, मोबाइल के टाइम बीवी बच्चे साथ लेकर गए थे कि नहीं, बस इतना हाँ तो बस बता देना। बस इतनी सी बात बता दें, क्योंकि वहाँ मुबाहले में ये भी बात है कि बीवी बच्चों को लेकर जाएंगे। लेकर गए थे लेके फैसल भाईजान? या ये नहीं मानेंगे, इस टुकड़े को नहीं मानेंगे? कुरान में तो मौजूद है फैसल भाई। मोहतरम साहब, आपने बात